السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ متن طحاویہ کے نئے درس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ گفتگو چل رہی تھی اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کے بیان کا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام کے بارے میں اجمالی طور پر عقیدہ بیان کر دیا اہل سنت والجماعت کا، اب اس کی تفصیل میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کو بیان کر دیا، اب اس کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جو درجہ بندی ہے افضلیت کے اعتبار سے اس کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں مجموعی طور پر اہل سنت کا عقیدہ یہ تھا جو اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا گیا، اور آج کے درس میں صحابہ کرام کے درمیان رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے درمیان جو درجہ بندی ہے فضل اور مقام اور مرتبے کی، اس کا تفصیلی تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کی درس میں ہم آگے بڑھیں، عزیزم ولید سلمہ اللہ سے میں کہوں گا کہ متن کو پڑھ دیں امام طحاوی رحمہ اللہ کے، تاکہ پھر اس کے بعد اسی کی روشنی میں ترجمہ کے بعد اس کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ عزیزم ولید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والآئمة المهديون، وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. حسبك ولا نفضل حسبك۔ نعم، تو یہ
جو عبارت آج پڑھی گئی اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، ان کی فضیلت کی وجہ سے اور تمام امت پر ان کے مقدم ہونے کی وجہ سے، یا ان کو مقدم کرتے ہوئے اور ابو بکر صدیق کو فضیلت دیتے ہوئے بقیہ سارے لوگوں پر۔ ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ، پھر دوسرے نمبر پہ خلافت ثابت کرتے ہیں ہم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے، اور پھر تیسرے نمبر پہ خلافت کو ثابت کرتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے، پھر چوتھے نمبر پہ ہم خلافت کو ثابت کرتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے، اور یہی چاروں خلفائے راشدین ہیں اور ائمہ مہدیین ہیں، یعنی وہ خلفاء جو رشد و ہدایت پر قائم تھے اور ہدایت یافتہ ائمہ تھے۔ پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور یقیناً وہ 10 لوگ جن کا نام نامی اسم گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی ہے، ہم ان کے لیے جنت کی شہادت دیتے ہیں، اس شہادت پر جو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول برحق ہے۔ اور وہ 10 صحابہ جن کے لیے جنت کی بشارت ایک ہی حدیث میں دی گئی ہے جس کا تذکرہ تفصیل سے گزرا، وہ کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ، طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، زبیر رضی اللہ عنہ وارضاہ، سعد رضی اللہ عنہ وارضاہ، سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کا لقب اس امت کا امین ہے، جو امین الامہ، امین هذه الامہ، جن کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اور جس شخص نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اور ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں اچھی بات کہی اور ہر بری بات سے بچا رہا، اور ان کی مقدس ذریت کے بارے میں ہر قسم کے رجس سے جس نے ان کو بری قرار دیا، وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ اور علماء سلف جو پہلے لوگوں میں سے ہیں یا جو ان کے بعد آنے والے لوگوں میں سے ہیں، تابعین میں سے یا اہل خبر اور اثر میں سے یا فقہا میں سے، وہ سب کے سب نہیں ذکر کیے جائیں گے مگر اچھے الفاظ کے ذریعے سے، جس نے بھی ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا تو وہ صحیح ڈگر پر نہیں ہے۔ یہ آج کے درس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو باتیں عرض کی ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آئیے تفصیل سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا تذکرہ اس سے پہلے کی پیراگراف میں کیا، اور اس بات کو ذکر کیا کہ ہم ان تمام کو اپنا دوست رکھتے ہیں اور ان تمام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان میں سے کسی سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اس بات کے تذکرے کے بعد پھر امام طحاوی رحمہ اللہ صحابہ کرام کے درمیان افضلیت کو بیان کرتے ہوئے تفصیلات میں داخل ہوئے، جن تفصیلات میں سر فہرست خلافت کا مسئلہ ہے۔ خلافت کا مسئلہ یہ بہت اہم ترین مسائل میں سے ہے،
اور گرچہ اساساً یہ عقیدے کے مسائل میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ان مسائل میں سے ہے جو سب سے پہلے امت کے اندر ظاہر ہوئے اور جو اختلاف کی بنیاد اور جڑ ثابت ہوئے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت یا اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خلافت سب سے پہلے ابو بکر کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کے اندر اس کا مدخل یہاں سے ہوا کہ خلافت کا معاملہ یہ ان معاملات میں سے ہے جو سب سے پہلے اٹھائے گئے اور جس کی وجہ سے امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ امت میں سب سے پہلا اختلاف جو واقع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وہ خلافت ہی کے مسئلے میں تھا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنے گا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان اس میں اختلاف واقع ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اس اختلاف نے طول نہیں پکڑا اور تھوڑے ہی وقفے کے بعد تمام مسلمانوں کا یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے استحقاق پر۔ اب یہاں پر آئیے اس مسئلے کو کچھ تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ راشد اول ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، بلکہ ان کا بھی اتفاق ہے جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، جیسے خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، اہل کلام ہیں، اور جتنے بھی اہل بدعت کے فرقے ہیں، اس معاملے میں وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ متفق ہیں اس بات میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو جانشینی بجا طور پر سونپی گئی، سوائے رافضہ کے، سوائے شیعوں کے، سوائے روافض کے، کہ وہ اس مسئلے میں پوری امت سے الگ ہٹ کر کے انہوں نے قول کو اختیار کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اس بات کا اقرار کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مستحق ہیں، یہ ایسا معاملہ ہے جن پر تمام کے تمام مسلمانوں کا، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہوں، چاہے وہ اہل سنت میں سے نہ ہو، اہل بدعت میں سے ہوں، ان کا بھی اس پر اتفاق ہے، سوائے روافض کے، سوائے شیعوں کے۔ روافض کہا جاتا ہے شیعوں کو، یعنی شیعہ کا لفظ یہ بہت سارے فرقوں کو شامل ہے، جن میں سے روافض سب سے خطرناک فرقہ ہے، اور وہی فرقہ اس سے مراد ہے جو آج جس کی حکومت قائم ہے ایران کے اندر اور جو بر صغیر کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کو روافض بھی کہا جاتا ہے، اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے، امامیہ کہا جاتا ہے، جعفریہ کہا جاتا ہے، یہ ڈھیر سارے نام ہیں، اور فرقہ اس سے مراد ان تمام ناموں سے مراد ایک ہی فرقہ ہے جس کو آج ہم شیعہ جب مطلق بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی فرقہ ہوا کرتا ہے۔ اس ایک فرقے کو چھوڑ کر تمام مسلمانوں کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول ہونے پر اتفاق ہے۔ البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ثابت کیسے ہوتی ہے، اس میں 3 طرح کی رائے ہیں، دھیان دیجیے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ راشد اول ہونے میں اتفاق ہے سب کا، سوائے روافض کے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بنائے گئے وہ کس بنیاد پر بنائے گئے؟ آیا نص جلی کی بنیاد پر بنائے گئے، یعنی قرآن و سنت کے اندر واضح کوئی حکم آیا تھا
جس میں اس بات کی صراحت تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشینی امت کی سونپی جائے، یا پھر وہ خلیفہ بنائے گئے نص خفی کی بنیاد پر، یعنی ایسی نص یا قرآن و سنت کی ایسی دلیل جس میں صراحت کے ساتھ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور جانشینی کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ اشارتاً و کنایتاً اس کی دلالت موجود ہے۔ تو کیا ان کی خلافت نص جلی کی بنیاد پر ہے، یعنی ظاہری نص کی بنیاد پر ہے، یا نص خفی کی بنیاد پر ہے، یا پھر اصلاً نص کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ امت نے اجتماعی طور پر ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کے خلیفہ ہونے پر اجماع ہو گیا تھا، اس لیے وہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ یہ تین باتیں ہیں کہ ان کے خلیفہ ہونے کا، خلافت کا انتخاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طریقے سے ہوا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ اختلاف کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہونے پر اتفاق ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے خلیفہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملت کی جانشینی ان کے ہاتھ میں سونپے جانے پر اتفاق سے اختلاف انہیں نہیں ہے۔ ان کے جو اقوال ہیں وہ اس چیز میں کہ وہ خلیفہ منتخب کیسے ہوئے، تو اس میں تین طرح کی رائے ہیں۔ پہلی رائے ہے کہ نص جلی کی بنیاد پر خلیفہ منتخب ہوئے، یعنی صراحت کے ساتھ ظاہری نص قرآن و سنت کا آیا تھا اس کی بنیاد پر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نص خفی کی بنیاد پر، یعنی واضح تو نص نہیں موجود تھا ان کی خلافت اور جانشینی پر امت کے اندر، لیکن ایسے نصوص موجود تھے جس میں اشارتاً اس بات کی دلالت موجود تھی۔ یا پھر یہ کہ ان کی خلافت اجماع امت سے ثابت ہوئی، صحابہ کرام کے چنے جانے کی طرح، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے چنے جانے کی وجہ سے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تو یہ تینوں باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلا قول جو ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ظاہر نص سے ثابت ہے، تو جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں امت کی رہنمائی کر دی تھی، مختلف عبارتوں کے ذریعے سے، مختلف دلیلوں کے ذریعے سے، قولی دلیلیں بھی تھیں اور فعلی دلیلیں بھی موجود تھیں، جن کو اکٹھا کر کے اگر دیکھا جائے تو ان سے صراحت کے ساتھ ظاہری طور پر اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ثابت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد لوگوں کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا۔ اور یہ قول جماعت اہل حدیث کے یا محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت کا قول ہے۔ یہی قول امام احمد بن حنبل کا اور حنابلہ کا ہے، اور شافعیہ کے ایک گروہ کا بھی قول یہی ہے، اور امام ابن حزم الظاہری اور ظاہریہ کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ اور اسی قول کو تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور دیگر علماء محققین نے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر رہنمائی کر دی تھی، مختلف دلالات کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنے فعل کے ذریعے سے۔ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ دوسرا قول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صریح نص سے، جلی نص سے تو نہیں ہے لیکن خفی نص سے ثابت ہے۔
یعنی اشارتن کنایتن۔ اس قول کو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور جماعت محدثین کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اشارتن کنایتن ثابت ہے، نص سے ظاہر اس کے لیے کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ اور اشارے اور دلیل سے مراد وہ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کرنا دنیا کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں، اور اپنی صحبت کے ذریعے سے جو ان کو خاص کیا اور ان کے فضل کو جو بیان کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کو فوقیت جو نہیں دیا، ان تمام چیزوں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اشارہ ہیں اس بات کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت امت کی اجتماعی رائے سے منتخب خلافت ثابت ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کے انہیں اختیار کر لینے کی وجہ سے سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر۔ ورنہ سقیفہ بنو ساعدہ میں اگر صحابہ کا اجماع نہ ہوتا تو ان لوگوں کے، اس قول کے کہنے والوں کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی یا ان کے خلیفہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اس کی طرف بھی محدثین کی ایک بڑی تعداد گئی ہے، اور حنابلہ کا ایک گروہ گیا ہے، اور امام احمد سے ایک روایت اس سلسلے میں آئی ہے، اور یہ معتزلہ اور عشائرہ اور ماتریدیہ اور اہل کلام کا مذہب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب شورائی طریقے پر انتخاب کے ذریعے سے ہوا، اور صحابہ کرام نے آپ کو باقاعدہ منتخب کیا، اس انتخاب کے ذریعے سے ان کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ تو گویا یہ قول عشائرہ، ماتریدیہ، معتزلہ اور اہل کلام کا ہے، اور اسی طریقے سے محدثین کی ایک جماعت بھی اس طرف گئی ہے۔ ان تینوں اقوال میں سے صحیح ترین قول پہلا قول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص جلی سے ثابت ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا۔ اب اس سلسلے میں جب ہم اس قول کو اختیار کرتے ہیں کہ ان کی خلافت ثابت ہوتی ہے صریح اور ظاہری نص سے، تو پھر اس کے لیے دلیلیں کیا ہیں، ان کی تفصیل کو بتلانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے افضل ترین شخص تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی ان پر کسی اور کو مقدم نہیں کرتا تھا فضیلت میں، اور یہ بات معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ قرآن کے نص سے اور سنت کی نص سے ثابت تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے تھے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کو خاص کر رکھا ہے، اور قرآن نے ان کو خاص کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قول اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو قرآن نے ابو بکر کے لیے صاحب کی تعبیر استعمال کی ہے، جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک الگ خاص خصوصیت نے قرآن نے بیان کی، اس سے صراحت کے ساتھ ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہل انتم تارکی لی صاحبی، کیا تم لوگ میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑ سکتے ہو، انہیں بخش سکتے ہو؟
تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بعین ہی اسی لفظ سے یاد کیا ہے جس لفظ سے قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیا تھا، اور وہ کیا یاد کیا ہے، اور وہ کیا ہے، صاحب کا لفظ۔ اور یہ قرآن اور حدیث کے دونوں سے، گویا سنت سے بھی اور قرآن سے بھی، دونوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جو ثابت ہوتی ہے، انہی نصوص کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو فضیلت میں ابو بکر پر وہ کسی کو اور کو فوقیت دیتے ہوں، کسی اور کو بڑھاتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طریقے سے قول ہے کہ لَوِ اتَّخَذْتُ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، کہ اگر میں کسی کو خلیل یا خلت کے مقام پر فائز کرتا اپنے لیے، تو ابو بکر کو خلت کا مقام عطا کرتا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد جو لوگ ہیں ان کی اقتدا کرو، یعنی ابو بکر اور عمر۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور کیا نام ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت فضیلت میں ابو بکر پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے تھے، اور اس بات کو کہنے کی چندہ حاجت نہیں کہ امامت کا منصب افضلیت کی بنیاد پر ہی طے ہوتا ہے، اور امامت افضل کو ہی ملتی ہے۔ اب یہ افضلیت یا مقام و مرتبہ، اس کے کئی جوانب ہیں۔ مقام و مرتبہ دین میں، مقام و مرتبہ علم میں، مقام و مرتبہ تقوی میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یا اسی طریقے سے مقام و مرتبہ اس اعتبار سے کہ قریشی ہونا جو امامت کے اختیار کے لیے ایک اہم بنیاد تھی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھیں۔ تو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نصاً اس بات کی صراحت موجود ہے کہ وہ اس امت کے افضل ترین شخص ہیں۔ ڈھیر ساری ادلہ اس سلسلے میں موجود ہیں، ڈھیر سارے ادلہ اس سلسلے میں موجود ہیں، اور جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر خلافت کی سارے شروط متوفر ہیں۔ دوسری دلیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ ابو بکر کو آگے کریں۔ کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کو نماز میں امامت کرائیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے اسی حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی کہ اذا ارتضاہ رسول اللہ لدیننا افلا نرتضیہ لدنیانا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا، تو کیا ہم اپنی دنیا کے لیے انہیں پسند نہ کریں؟ یعنی امامت صغرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کو مقدم کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ امامت عظمیٰ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اس سلسلے میں مقدم ہیں۔ جی، تیسری دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ کوئی کتاب لے کر کے آئیں تاکہ آپ ان کے لیے لکھ دیں۔ پھر آپ نے خود ہی کہا کہ یا اللہ والمسلمون الا ابا بکر، کہ اللہ اور مسلمان نہیں خوش ہو سکتے، نہیں راضی ہو سکتے، انکار کرتے ہیں مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مسلمان، اللہ اور مسلمان کسی پر راضی نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے کہا کہ ایتونی بکتاب اعہد الیکم عہدا لا تختلفوا بعدہ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر کہا کہ عندنا کتاب ربنا وما اظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا غلب علیہ الوجع۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے علاوہ کسی معاملے میں جو ہے بات کرنا چاہتے ہیں، اور خلافت کا معاملہ زیر بحث نہیں آئے گا، وہ کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس بات سے جو ہے اس بات کو پورا نہ کرنا مناسب سمجھا۔ اور کیوں خلافت کا موضوع ان کے ذہن میں نہیں آیا؟ اس لیے کہ خلافت کا موضوع ڈھیر ساری دلیلوں سے یہ چیز ثابت تھی، تو اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کے اس بات کو دیں اپنی طرف سے متعین کرنے کے لیے۔ اچھا، اسی طریقے سے چوتھی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ ان لوگوں کی اقتدا کرو جو میرے بعد ہیں، ابو بکر اور عمر۔ پانچویں دلیل کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کسی ضرورت کے تحت آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر اگلی مرتبہ کا وعدہ کیا، اگلی مرتبہ کا اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اگلی مرتبہ کا ان سے وعدہ کیا۔ تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں جو آپ نے اگلا جو وعدہ کیا ہے اگلے مرتبہ، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا ہو؟ یعنی اس نے اشارہ کیا کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو جائے، تب پھر میرے وعدے کا کیا ہوگا جو آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آؤ۔ تو یہ بھی صراحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین سمجھتے تھے، اور اس کی صراحت آپ نے کر دی تھی۔ تو یہ پہلا قول اور اس کی دلیلیں ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص جلی سے ثابت ہے، یعنی واضح نصوص کے ذریعے سے ثابت ہے، جس میں کوئی ابہام یا کوئی غموض نہیں۔ دوسرا قول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت، ابو بکر کی خلافت اشارتاً ثابت ہے، صراحتاً نہیں، لیکن یہ قول محل نظر ہے، اس لیے کہ اشارہ یہ ایک پوشیدہ چیز کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جو دلیلیں ہیں وہ ظاہری دلیلیں ہیں، جس میں پوشیدگی اور خفا کسی بھی درجے میں نہیں ہے، یعنی وہی دلیلیں جو اوپر کے لوگوں نے استعمال کی ہیں انہی دلیلوں کو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے، اور ان دلیلوں کو اشارہ سمجھا ہے، جبکہ وہ اشارہ نہیں ہے، اس کے اندر صراحت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشینی کے مقام پر فائز ہونے کی۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا قول اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے ذریعے منتخب کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کی خلافت صحابہ کرام کے انتخاب کے ذریعے سے عمل میں آئی تھی اور ان کے اجماع کے ذریعے سے عمل میں آئی تھی، تو اس قول میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں کا، سارے صحابہ کرام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہو چکا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و ولایت پر مسلمانوں کے اجماع کا تذکرہ کیا ہے۔ کس نے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اجماع صحابہ سے منعقد ہوئی تھی، اور اجماع صحابہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تھے، اور یہ اجماع منقول ہے طلحہ ابن عبید اللہ سے بھی، امام شافعی سے بھی، اور علماء کرام کی ایک جماعت نے اجماع نقل کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ منتخب کیے جانے پر مسلمانوں کی طرف سے، سارے صحابہ کرام کی طرف سے۔ لیکن
صحابہ کرام کا بالاتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کرنا یہ مستقل ثبوت نہیں ہے، بلکہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کے ذریعے سے ثابت تھی، اور انہی نصوص کی بنیاد پر صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہوا بعد میں آپ کو خلیفہ بنائے جانے پر، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام کا اجماع تو ہوا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، لیکن یہ اجماع ان دلیلوں کی وجہ سے ہوا جو دلیلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل امت اور امت میں سب سے زیادہ خلافت کا مستحق بتلا رہی تھیں۔ ان دلیلوں کی روشنی میں جیسا کہ صحابہ کرام کا وہ قول بھی گزرا کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی امامت کے لیے ہمارے لیے پسند کر لیا، ہم ان سے دنیا کی امامت کے لیے کیسے راضی نہ ہوں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کا جو اجماع تھا وہ ان دلیلوں کی اتباع میں تھا جو دلیلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلیل ہیں اور ان کی خلافت پر صراحت کے ساتھ جو ہے دلالت کرتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نصوص صریحہ ظاہرہ کے ذریعے سے منعقد ہوئی، اور ساتھ میں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے تبعاً پھر صحابہ کرام کے اجماع کے ذریعے سے بھی آپ کا انتخاب عمل میں آیا، اور آپ کا انتخاب اجماع صحابہ بھی اس پر رہا، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح جو حدیثیں تھیں ان کی بنیاد پر ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ امت میں کسی نے اس کا اختلاف نہیں کیا ہے سوائے روافض کے، یہاں تک کہ معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور جو اہل کلام ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ان دلیلوں کی روشنی میں یا اجماع صحابہ کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ثابت مانتے ہیں۔ یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معاً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار جمع ہو گئے تھے، اور کس طریقے سے مہاجرین اور انصار کی مارکہ آرائی ہوئی، پھر کیسے معاملہ اس بات کی طرف لوٹا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ الائمۃ من قریش، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا گیا، ان کو آگے بڑھایا گیا ان دلیلوں کی روشنی میں جن کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور پھر مسلمانوں کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر اجماع منعقد ہو گیا۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت کی، وہ بیعت دو طرح کی ہوئی۔ ایک بیعت تو وہ والی بیعت ہوئی کہ جنہوں نے آ کر کے باقاعدہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ منتخب کیا یا ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ بعض بیعتیں ایسی بھی ہوئیں جس میں لفظی طور پر لوگوں نے ان کو خلیفہ مان لیا، گرچہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی طرف سے معاملہ ہوا۔ ان لوگوں نے براہ راست آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی تھی، لیکن جیسے لفظی بیعت ہوتی ہے وہ بیعت ان کی موجود تھی۔ بیعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام لوگوں کی بیعت اور ایک اہل حل و عقد کی بیعت، یعنی جو عوام میں سے چنیدہ افراد ہیں وہ خلیفہ وقت کا انتخاب کر لیں اور وہ بیعت کر لیں، اور عامۃ الناس کی بیعت وہ شمار کر لی جائے گی۔ باقی لوگ وہ زبان کے ذریعے سے کہہ لیں یا دل میں اس کی اطاعت، اس خلیفہ وقت کی اطاعت کا اعتقاد اپنے اندر پیدا کر لیں،
یا اس امام کی اطاعت کا، تو یہ ان کی بیعت ہو جاتی ہے۔ تو عام اور خاص بیعت ہوتی ہے جو اہل حل و عقد کی ہوتی ہے، جو جا کر کے باقاعدہ ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور باقی لوگ زبان کے ذریعے سے یا پھر دل میں ان کو حاکم یا ان کو خلیفہ یا ان کو امام مان کر اور ان کی باتوں کو ماننے کا عہد کر لیتے ہیں، اسی کو بیعت شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح کی بیعت ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک گروہ نے کہا کہ انہوں نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی، یا چند مہینوں کے بعد بیعت کی، یا 3 مہینے کے بعد بیعت کی، یا اس سے زیادہ کے بعد بیعت کی، یا اس سے کم کے بعد بیعت کی، اور اس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پہل جو بیعت ہوئی تھی اس سے وہ خوش نہیں تھے، جبکہ یہ بہت 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 بڑی غلطی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تھی، البتہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آئے یہاں تک کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور ایسے ہی طلحہ ابن عبید اللہ کا رضی اللہ عنہ وارضاہ کا معاملہ تھا کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر، ابو بکر کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت نہیں کی، اور یہ بیعت کرنے سے جو پیچھے رہے، ہاتھ پر آ کر کے بیعت کرنے سے جو پیچھے رہے، اس کے چند اسباب تھے۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ علی اور طلحہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور جب سقیفہ بنو ساعدہ میں بیعت لی جا رہی تھی تو ان کو وہاں پر بلایا نہیں گیا، اور وہ شورا کے اندر حاضر نہیں رہے جس شورا میں ان پر اجماع منعقد ہوا بیعت کا۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ لوگ اہل شورا میں سے نہیں ہیں، لہذا کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت فی الفور جا کر کریں۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف تھی میراث کے حوالے سے جو بات بیان کی جاتی ہے، تو ان کے دل کو رکھنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاخیر کی کہ ان پر گرا نہ گزرے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال تک وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے، اس لیے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انتی بضعۃ منی یؤذینی ما یؤذیک، کہ کیا نام ہے، تم میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہو، مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے تاخیر کی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زیادہ مستحق ہونے سے اختلاف تھا، اور نہ اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہ وہ بیعت کے زیادہ مستحق تھے، بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفسیاتی حالت کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے پیش قدمی نہیں کی کہ ہاتھ پر جا کر کے بیعت کریں، زبانی بیعت تو کر چکے تھے۔ جی، تیسرا مسئلہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں مسلمانوں میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن روافض نے اس میں اختلاف کیا ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ اختلاف کیا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے بارے میں طعن و تشنیع سے کام لیا، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا، ولایت کو غصب کر لیا، اور خلافت کے اصل حقدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور غدیر قم والی جو روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور ہارون کا مقام موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، جو انہوں نے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کے قول کو نقل کیا ہے کہ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین،
امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس روایت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا مستحق ہونے پر دلیل نہیں بنتی، بلکہ ان کے ولایت کے استحقاق پر دلیل بنتی ہے اس سفر میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنی جگہ پہ قائم مقام بنایا اور ان کی دلجوئی کے لیے انہوں نے اس بات کو کہا کہ وہ ان کا مقام وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب نہیں ہو سکے تھے سفر کے اندر، اور یہ عارضی چیز تھی، یہ ہر حال میں ان کو مقدم کرنے پر دلالت نہیں کرتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں جب حج کیا تو وہ امیر حج تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے تاکہ لوگوں پر سورہ برات کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کی تلاوت کی جائے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ بھیجنے کا سبب کیا تھا کہ عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ کسی بڑے معاملے کو کسی انسان کے تسلیم نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ بندہ خود آ کر کے وہ جس کے ساتھ وہ معاملہ جڑا ہوا ہے وہ خود نہ کہے یا اس کے قرابت داروں میں سے کوئی نہ کہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس امر میں اس معاملے میں اختلاف نہ پیدا ہو اور مشرکین سے برات کا اظہار اور اس بات کا اعلان کہ مشرکین اس سال کے بعد حج نہیں کر سکیں گے، اس بات کا اعلان لوگوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تھے اور وہ علی ابن ابی طالب تھے جو آپ کے کزن تھے، ابو طالب کے لڑکے تھے اور آپ کی لڑکی کے شوہر تھے، داماد تھے یعنی، تو اس اعتبار سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعلان کے لیے مکلف کر کے بھیجا، جبکہ امیر الحج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اور اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تابع تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی امیر تھے۔ اب یہ بات جو ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک عارضی اور ٹیمپریری چیز تھی جو ان کے عام مقام و مرتبے پر دلالت نہیں کرتی، اور اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 اشخاص میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اختیار کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، اور ان تمام کا اختیار، ان تمام کی پسند کیا تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا، لیکن روافض اس چیز کو نہیں مانتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کو جبت و طاغوت کہتے ہیں اور غاصب کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ تفضیل اللہ و تقدیما علی جمیع الامہ، تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو مقدم کیا گیا وہ ان کی فضیلت کی وجہ سے مقدم کیا گیا۔ جی اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے بعد سب سے افضل تھے، لہذا وہ مقدم ہوئے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے، اس لیے ان کو مقدم کیا گیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھے، اس لیے ان کو مقدم کیا گیا۔ تو یہ جو تقدیم ان خلفائے راشدین کی ایک کے بعد دیگرے ہے، جس ترتیب سے امت نے مانا ہے، وہ ان کے فضل اور مقام کی وجہ سے ہی وہ تقدیم ہے، یعنی فضیلت ان کو حاصل ہے اور اس فضیلت کی وجہ سے ان کو مقدم کیا گیا ہے، اور ان فضل کی وجہ سے جب ابو بکر کو مقدم کیا تو خلافت میں ولایت میں بھی ان کا استحقاق بقیہ سب سے زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کو ثابت کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل صحابی ہیں ابو بکر صدیق کے بعد، اور وہ خلافت میں بھی دوسرے خلیفہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور ان کی خلافت اجماعی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہیں خلیفہ منتخب کرنے کے ذریعے سے ان کی خلافت ثابت ہے۔ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت کے ساتھ ان کو خلیفہ بنائے جانے کے نص کی وجہ سے۔ اس لیے مسلمانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلافت کے مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، اور ان کے مقام اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ان کے ہی زمانہ خلافت میں اسلام کی حکومت جو ہے اسلام کا جو ہے اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور اس کے جھنڈے پھہرانے لگے، دور دور تک کے علاقوں میں لوگ دین میں داخل ہونے لگے، اور جو کفار و مشرکین کی ناکیں خاک آلود ہوئیں، اور صحابہ کرام اور عام مسلمان دور دور تک ان کے عہد میں فتوحات کا جیسے جیسے دائرہ بڑھا ویسے ویسے دور دور تک مسلمان پھیل گئے۔ انہوں نے اپنے عہد میں، اپنے زمانے خلافت میں حزم اور شدت کو لازم پکڑا، خود اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو کہا گیا کہ کیوں نہیں آپ عبداللہ بن عمر، اپنے بیٹے یعنی آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے کیوں نہیں جانشینی کا جو ہے وہ فرمان صادر کر دیتے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا کہ یکفی ان یشقى بهذا الامر واحد من آل الخطاب، کہ اس آزمائش میں مبتلا ہونے کے لیے صرف آل خطاب میں سے ایک ہی بندہ کافی ہے، یعنی خود اپنے آپ کو مراد لیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل برعکس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم تھے، رحیم تھے، اور لوگوں کے معاملات میں نہایت رحمدلی کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ ان کا معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے برخلاف کافی جو ہے وہ حزم والا معاملہ اور کافی سخت معاملہ رہا، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ سب سے بڑی سختی انہوں نے خود اپنی جان پر کی، اپنے حوالے سے کی، اپنے اقربا پر کی، اور طبعاً اپنے خلف، اپنے جو عمرا تھے یا اپنے جو گورنرز تھے ان پر بھی انہوں نے سختی کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ پر کہ ارتداد کے فتنے کو کنٹرول کرنے میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس وقت جبکہ صحابہ کرام کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، ایسے موقع پر ثبات قدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فضل ہے وہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ان کے بعد ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اتفاق اور اجماع اہل سنت ہے اس بات پر کہ نص صریح کے ذریعے سے ثابت ہوئی، اور وہ نص صریح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہوں نے صراحت کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بعد جانشینی کے لیے اپنا فرمان باقاعدہ جاری کر دیا تھا، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے روافض کے، جیسا کہ تفصیل گزری ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم لعثمان رضی اللہ عنہ، پھر تیسرے نمبر پہ خلافت ثابت کرتے ہیں ہم کس کے لیے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اختیار کرنے کے ذریعے سے، چنے جانے کے ذریعے سے، یعنی ان کو چننے کا طریقہ اختیار کیا گیا ان کا انتخاب کرنے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت
ابو بکر کی جانشینی کے فرمان کے ذریعے سے ہوئی، وہ مستمر رہی۔ پھر وہ مستمر رہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، یہاں تک کہ جب ان کی وفات قریب ہوئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ان آہد فقد عاہد ابو بکر، اگر میں اپنا جانشین کسی کو بناتا ہوں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ موجود ہے کہ انہوں نے جانشین بنایا جو ہے۔ اور اگر میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں کسی کو جانشین نہیں بناتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، یعنی اگر میں جانشین بناتا ہوں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنا ہوا، اور اگر جانشینی کا فرمان نہیں کسی کے لیے صادر کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایسا کر چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے معاملات کو 6 لوگوں کے درمیان شورا سے حل کرنے کا فیصلہ لیا، ان کو معاملے کا ذمہ دار بنایا، اور صحابہ میں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے عظیم ترین صحابہ اور افضل ترین صحابہ کا انتخاب کیا شورا کے لیے، اور وہ کون ہیں؟ اور پھر ان 6 لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، جو صحابہ میں اس وقت موجود صحابہ میں سب سے افضل اور اس وقت موجود صحابہ میں سب سے عظمت کے حامل تھے۔ تو بالاتفاق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اہل شورا کے اختیار سے اور انتخاب سے اور چننے کے ذریعے سے ثابت ہوئی۔ اور یہ 6 کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جو 10 مبشرین میں سے 6 باقی بچے تھے 4 کے بعد۔ پھر کہتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ پھر ہم خلافت کو ثابت مانتے ہیں چوتھے نمبر پہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ثابت کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا۔ اس سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ اتفاق رائے ہو چکا تھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ بات جو سابق 3 خلفاء کے بارے میں ہوئی وہ ان کے عہد میں نہ ہو سکی، لیکن اس میں قصور ان کا نہیں تھا، یعنی افضلیت کے بارے میں اور ان کی خلافت کے مستحق ہونے کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن حالات ایسے تھے کہ اتفاق امت نہیں ہو سکا ان کی خلافت پر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خوارج جو فتنہ پرور تھے وہ پھیلے ہوئے تھے، فتنہ فساد اپنا پھیلا رہے تھے مدینہ کے اندر، اور مدینہ کے اندر فتنہ فساد کا سلسلہ انہوں نے قائم رکھا۔ جس طریقے سے معاملات ہوئے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا، پھر ان کو قتل کر دیا گیا، یعنی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ اس وقت ہوا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان اس معاملے کو لے کر اختلاف ہو گیا۔ ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئے، اور طلحہ، زبیر اور عائشہ ایک طرف ہو گئے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اور پھر ان سب کے درمیان وہ واقعات ہوئے جو صفین اور جنگ جمل کی شکل میں تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہے اہل حل و عقد کے اختیار کے ذریعے سے جو مدینہ کے اندر تھے، تو ان کی خلافت اختیار کے ذریعے سے ہے، اس لیے کہ عثمان کے بعد وہی افضل ترین ہیں، اور جب افضل ترین وہی تھے تو وہی ولایت کے اور خلافت کے بھی مستحق تھے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں پر واجب تھا ان کے زمانے میں، یعنی جو جتنے بھی صحابہ و تابعین تھے، کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں، لیکن لوگ ان کی بیعت پر متفق نہیں ہو سکے، اور چند سالوں تک ان کی خلافت میں معاملہ منظم نہیں رہا، اور نہ ہی خلافت کا معاملہ ایک ڈھرے پر رہا، بلکہ جنگوں کا زمانہ رہا،
اختلافات کا زمانہ رہا، یہ حالات کی وجہ سے تھا، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اس میں ان کے مستحق ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور ان کی خلافت میں بھی کوئی شوشہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ اصل جو ہے اہل حل و عقد کے ذریعے سے خلافت منعقد ہوتی ہے، اور وہ طریقہ ان کی خلافت کے اندر بھی استعمال کیا گیا، اور اہل حل و عقد کے ذریعے سے ان کی خلافت منعقد ہو گئی تھی۔ جی، اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ، کہ یہی لوگ خلفاء راشدین ہیں اور ایسے ائمہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ خلفاء راشدین کی جو تعبیر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء کو راشدین کے وصف سے متصف گردانا ہے، جیسے عباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں میرے بعد ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو اور اپنی دانتوں سے مضبوطی سے انہیں تھام لو۔ تو خلافت کا وصف اور رشد کا وصف یہ ان لوگوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، یعنی ان کے بعد بھی کوئی ایسا خلیفہ ہو سکتا ہے جو راشد ہو، اور ایسا خلیفہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا آ سکتا ہے جو خلیفہ ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جو راشد ہو۔ تو یہ دونوں ان چاروں کے ساتھ بولے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو ان کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ ان کے درمیان ان میں محصور نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر اس میں ایک اور وصف بڑھا دیا جائے تو پھر وہ انہی کے اندر محصور ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہ ان کی جو خلافت راشدہ تھی یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ تھی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ الخلافت 30 سنہ علی منہاج النبوہ ثم یکون ملکا، کہ خلافت 30 سال ہے نبوت کے منہاج پر، نبوت کے طریقے پر، پھر بادشاہت ہوگی، حدیث جو ہے آخر تک، یہ لمبی روایت ہے۔ تو یہ جو چاروں خلیفہ ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے 2 چیزوں کی شہادت دی، ایک خلافت کی اور ایک رشد کی، یعنی ان کے راشد ہونے کی۔ یہاں چند مسائل پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خلافت کا، راشدین کا وصف تو ان چاروں پر ہی استعمال کیا گیا، لیکن یہ دوسرا وصف جو آپ نے، پہلا وصف جو استعمال کیا آپ نے، 2 وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، ایک خلیفہ اور ایک راشد۔ تو خلیفہ کی اصطلاح بعد میں بنو امیہ کے جو حکمراں ہوئے ان پر بولا جاتا رہا، البتہ راشد کا جو وصف ہے وہ ان چاروں خلفاء کے بعد نہیں بولا گیا حکمران بنو امیہ پر۔ اچھا، لیکن ایک بات یہ رہی کہ جب بنو امیہ کا زمانہ حکومت آیا تو ان کے یہاں ایک نیا وصف ایجاد ہو گیا، اور وہ کیا؟ امیر المؤمنین، اور یہ اس کا آغاز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشی ہیں، یعنی خلیفۃ انت خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشی ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انتم المؤمنون وانا امیرکم، او کما جاء عنہ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تاریخ طبری اور تاریخ الخلفاء کے اندر
یہ نص موجود ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کیا کہا کہ تم مومن صاحب ایمان لوگ ہو اور میں تمہارا امیر ہوں۔ تو یہاں سے گویا امیر المومنین کا لقب خلفاء کے لیے استعمال کیا جانا شروع ہوا۔ تو تو خلفاء راشدین کو خلیفہ کہنا درست ہے، خلیفہ عمر، خلیفہ عثمان، خلیفہ راشد علی، اس طریقے سے، لیکن امیر المومنین کا اگر لفظ استعمال کیا جائے تو وہ خاص ہو جائے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ وصف استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ تو امیر المومنین عمر کہا جائے گا، امیر المومنین عثمان، امیر المومنین علی، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین معاویہ، اس طریقے سے جو حکمراں بنتے گئے ان کو امیر المومنین کہا جانا شروع ہو گیا۔ اور یہ سارے کے سارے جو بنو امیہ کے حکمراں تھے یہ خلفاء تھے، اور وہ خلفاء کیوں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ لا یزال هذا الدین عزیزا الی 12 خلیفۃ، کہ یہ دین غالب رہے گا 12 خلفاء تک، 12 خلفاء تک۔ امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا، حدیث نمبر 4812 ہے۔ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بنو امیہ کے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ اس حدیث کے اندر داخل ہیں۔ تو باوجود کہ ملک کی صفت سے بھی متصف تھے وہ، لیکن ملک کی صفت کے ساتھ ساتھ، بادشاہت کی صفت کے ساتھ ساتھ، خلیفہ کی صفت سے بھی وہ متصف تھے، اور خلیفہ کے نام سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ اس لیے کہ خلیفہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر کوئی اضافی فضل اور بزرگی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانشی، یعنی وہ جو اپنے سے پہلے والے کا جانشی ہوں، خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو جانشی ہو وہ اچھا جانشی بھی ہو سکتا ہے اور کبھی برا جانشی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات۔ تو خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ اپنے آپ میں نہ قابل مدح ہے نہ قابل ذم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جانشی کس کا بنا اور جانشی کیسا ہے، اس اعتبار سے اس لفظ کے اندر خوبی یا خامی آتی ہے۔ تو 12 خلفاء کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دین غالب رہے گا 12 خلفاء تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 12 کے بعد بھی جو لوگ آئیں گے انہیں بھی خلیفہ کہا جائے گا، خلیفہ کہا جائے گا، ان کو خلیفہ کہے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے کا جانشین۔ لیکن یہ کہ یہ وصف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلفاء تک کا جو استعمال کیا، اس کی وجہ سے یہ اسم اس کے بعد جو حکمراں ہوئے ان کے نام کے ساتھ خاص نہ رہا، بلکہ دوسرے القاب ایجاد کر لیے گئے جن القاب کے ذریعے سے انہیں یاد کیا جانے لگا، اور کبھی یہ لقب بھی ان کے لیے استعمال کیا جانا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر خلفائے اربع، خلفائے راشدین جو 4 خلیفہ ہیں، اگر ان کے بعد کوئی خلیفہ ہے جو اس وصف کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صحابی جلیل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا قول ہے۔ ان لوگوں کے برخلاف جو اہل بدعت میں سے ہیں اور وہ 5واں خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو گردانتے ہیں کہ وہ 5ویں خلفۂ راشد ہیں یا 5ویں خلیفہ ہیں یا خلیفہ راشد خامس ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تعبیر اہل بدعت کی تعبیر ہے۔ اگر 5واں خلیفہ راشد کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں اہل سنت والجماعت کے اقوال کی روشنی میں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہیں، اس میں کوئی رتی ماشا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ
ان کی حکمرانی پر متفق ہو گئے تھے، اور ان کے زمانے میں کفار کو اذیتیں لاحق ہوئیں، اور اسلام کا دائرہ، فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا۔ اور پھر اس لیے بھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وحی کے لکھنے والے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت احدکم کذا و کذا سنہ، کہ ان میں سے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند گھڑی ٹھہر جانا تم میں سے کسی کی سالہ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس قول کی روشنی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ چاہے جتنے نیک ہوں ان کے نیک ہونے میں شبہ نہیں، لیکن وہ صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان میں سے کسی کے خرچ کیے ہوئے مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ تو ان دلیلوں کی روشنی میں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ مقام و مرتبہ بجا طور پر اس بات کا مستحق ہے کہ ان کو خلیفہ راشد خامس کہا جائے، یعنی پانچواں خلیفہ راشد کہا جائے، نہ یہ کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو، جیسا کہ اہل بدعت کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جتنے بھی فضل اور مقام کے حامل ہوں، لیکن وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بہت درجہ نیچے ہیں، اور ان کے دور حکمرانی میں اسلام کا غلبہ، اسلام کی نشر و اشاعت اس پیمانے پر نہیں ہوئی جس پیمانے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ البتہ سنت کو نشر کرنے میں ان کی کاوشیں قابل قدر ہیں، جہاد میں اور حق کو ثابت کرنے میں، لوگوں کے درمیان عدل میں اور لوگوں کے درمیان ظلم کو ختم کرنے میں، یہ سب باتیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حسنات میں سے ہیں۔ لیکن ان کا دور حکومت اسلام کے انتشار کے حوالے سے یا اسلام کا دائرہ حکومت کے کشادہ ہونے کے اعتبار سے بہت قابل تعریف، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل وہ کام ان کے دور حکومت میں نہیں ہوا، اور ویسے بھی 2 سال سے بھی کم ان کی مدت حکومت رہی، تقریباً 2 سال یا 2 سال سے کم، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے تابعین میں سے کسی کو صحابہ میں سے کسی پر مقدم نہیں کیا جائے گا، یہ قاعدہ کلیہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ لہذا بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں خلیفہ راشد، 5ویں خلیفہ راشد، حالانکہ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ 5ویں خلیفہ راشد اگر کوئی ہیں تو وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہیں، نہ کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ تیسرا مسئلہ یہاں پر ایک ذکر کرنے کا ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ریحانہ ہیں، ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے ان سے بیعت کی، خلافت کی، لیکن ان کے خلافت میں لوگوں کا اتفاق رائے ان کی حکومت پر نہیں ہو سکا، تو حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ نے لوگوں کے خون کو بچانے کے لیے اور جو مارکہ آرائیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے
اور مسلمانوں کے کلمے کو متفق کرنے کے لیے خلافت و ولایت سے انہوں نے تنازل اختیار کر لیا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے، اور جس سال انہوں نے تنازل اختیار کیا اس سال کو عام الجماعہ کا نام دیا گیا، اس طور پر کہ سارے کے سارے مسلمان متفق ہو گئے اور ان کا شیرازہ جو منتشر تھا وہ متحد ہو گیا۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا اپنے ورع اور تقوی کی وجہ سے۔ خلیفہ کا حکمرانی کا استحقاق ان کو تھا، لیکن انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی عظیم مصلحت کو دیکھا اور انہوں نے یہاں سے حکومت کے معاملے کو معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے چھوڑ دیا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار میں خیر اور برکت تھی۔ تقریباً 20 سال کا دور حکومت ایسا پایا مسلمانوں نے کہ جس کے اندر امن و امان قائم رہا اور مسلمانوں کی شوکت اور ان کی شان لگاتار بڑھتی رہی، دشمنوں پر ان کو غلبہ حاصل ہوتا رہا اور ان کا دین غالب رہا۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشَّرَهُم بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُم بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، کہ وہ 10 لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں نامزد کر کے فردن فردن جنت کی بشارت دی ہے، ہم ان کے لیے جنت کی شہادت دیتے ہیں اس شہادت کی بنیاد پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ برحق ہے۔ یہ ان 4 خلفائے راشدین کے بعد جو 6 بچتے ہیں ان تمام 10 کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امت نے ان کی فضل اور ان کے لیے جنت کی شہادت کی جنت کی گواہی دی ہے۔ اور اس مسئلے کو عقائد کے اندر داخل کر لیا گیا روافض کی مخالفت کرتے ہوئے اور بعض خوارج کی مخالفت کرتے ہوئے، جو ان 10 لوگوں میں سے اکثر سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ 10 کا لفظ یہ منحوس لفظ ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان 10 کے لیے جنت کی شہادت یہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی ان کو ان سے دوستی رکھنا یہ صحیح ہے۔ جی، تو اس مسئلے کو اسی لیے عقیدے کے اندر ذکر کیا گیا تاکہ روافض سے اہل سنت کے اختلاف کو بیان کیا جائے۔ جی، اور یہ 10 لوگ جن کا ذکر امام طحاوی نے نام لے کر کیا ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن ان 10 لوگوں کے جنت کی بشارت دیے جانے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے تفسیر گزر چکی ہے، کہ جنت کی بشارت انہی 10 کو دی گئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور بھی بہت سارے لوگوں کو دی ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی روایت میں، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی جگہ پر ان لوگوں کا نام لے کر اکٹھا 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ورنہ جنت کی بشارت ان 10 کے ساتھ مختص نہیں ہے، اور بھی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی، عکاشہ ابن محصن کو جنت کی بشارت دی، اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو جنت کی بشارت دی۔ لیکن ان 10 لوگوں کو جو خاص کر کے کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں ترتیب کے اعتبار سے، اور ایک ہی جگہ ان کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ترتیب وار نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے ان کو
अशर मुबशरा कहा जाता है, और जिनका नाम जिस जगह पर है वही उनकी फजल और क्या नाम है उम्मत में दर्जा बंदी के एतबार से, तरतीब के एतबार से भी वो उसी नंबर पे हैं। जी। दूसरा मसला यहाँ पर यह जिक्र करना है कि रवाफिज, जैसा कि तफसील गुजरी, रवाफिज और उनके हमनवा जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनसे समझे, इन लोगों ने इस उम्मत के जो अफजल तरीन ये 10 लोग हैं जिनको जन्नत की बशारत दी गई है, इन तमाम के बारे में जो है अबू बकर से और उमर से और बाज यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर बाकी लोगों से वो बरात का इजहार करते हैं, और 10 के लफ्ज को ये लोग नापसंद करते हैं, उसे जो है मनहूस समझते हैं। और 10 का ये आदत मनहूस क्यों समझते हैं? इसलिए कि हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल 10 मुहर्रम को हुआ था, तो इस वजह से वो 10 के आदद ही को मनहूस समझने लगे। नाउज़ बिल्लाह। मुसलमान के ऊपर वाजिब है कि वो उनसे दोस्ती रखे जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ती रखी, जिनको उनको विलायत का मकाम दे, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत का मकाम अता किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से खुश थे और इनसे मोहब्बत करते थे, और इस तरीके से मोहब्बत करते थे कि उनका नाम ले लेकर के जन्नत की बशारत दी, तो इससे बड़ी नामुरादी की बात क्या होगी कि उनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स आए और उनसे दुश्मनी मोल ले और उनसे दोस्ती ना रखे। तो हम लोग उनसे मोहब्बत रखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनसे मोहब्बत रखने की वजह से, और उन 10 लोगों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नुसरत उन्होंने की उसकी वजह से हम उनसे मोहब्बत रखते हैं और हम उनकी तरफ से दिफा करते हैं। तो जो लोग उन लोगों से बुग़्ज़ रखते हैं जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की, तो हम उन लोगों से बुग़्ज़ रखेंगे, इसलिए कि वो लोग इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि उनसे बुग़्ज़ रखा जाए। अहले सुन्नत वल जमात ये उम्मत वसत अल्लाह ताला ने इनको कहा है, तो ये हर चीज़ में वसत हैं। कुरान ने कहा कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, तो उम्मत वसत अल्लाह ने बनाया। तो अहले सुन्नत अपने तमाम मामलात में दरमियाने एतदाल के मसलक को इख्तियार करते हैं। तो वो उनको दोस्त रखते हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्त रखा, और उनसे दुश्मनी रखते हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन बनाया। तो जितने भी फ़िरक़े हैं, चाहे वो ख़वारिज हों, नवासिब हों, शिया हों, राफ़िदा हों, तो वो लोग जो हैं सहाबा किराम में से बाज़ को दोस्त बनाते हैं, बाज़ से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, बाज़ की तकफ़ीर करते हैं, और बाज़ से बुग़्ज़ रखते हैं, और बाज़ के ईमान का हुक्म लगाते हैं, और बाज़ के बारे में निफ़ाक़ का हुक्म लगाते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। और ये तमाम चीज़ें इअ्तिदा के क़बील से हैं, हद से तजावुज़ के क़बील से हैं, और अहले सुन्नत वल जमात इस तरह की हरकत से बरी हैं। वो तमाम सहाबा किराम के बारे में वही अक़ीदा रखते हैं और वही रवैया रखते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में रखा है। जी। और यहाँ पर जो इमाम तहावी ने कहा कि नशहदु लहुम बिल जन्नह अला मा शहिद लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम इन तमाम 10 के लिए जन्नत की शहादत देते हैं, लेकिन ये शहादत उस शहादत की बुनियाद पर है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसमें इशारा इस मसले की तरफ है कि अहले सुन्नत वल जमात किसी शख्स का नाम लेकर जन्नत की शहादत नहीं देते, और ना नाम लेकर के किसी की जहन्नम के बारे में शहादत देते हैं, सिवाय उनके जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल करके खुद शहादत दी है। ये एक अकीदे का मसला है कि हम किसी के बारे में
یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جیسے کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ غیبی امور ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، ہم ان کا نام لے کر ان کو اہل جنت میں سے شمار کریں گے، ان کی شہادت دیں گے۔ اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کہہ دیا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے، ہم ان کے لیے کھل کر اہل جہنم ہونے کی شہادت دیں گے۔ لیکن ان کے علاوہ کسی کے لیے ہم متعین طور پر نامزد کر کے نہ کسی کے لیے جنت کی بات کر سکتے ہیں اور نہ ہم جہنم کی بات شہادت دے سکتے ہیں۔ یہ ایک اہل سنت کا بہت اہم مسئلہ ہے جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ آتا ہے کہ کسی کو شہید کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ شہید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر حکم لگا رہے ہیں جنت میں داخلے کا، جبکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا آخری معاملہ کیا تھا اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اس لیے کسی کو شہید کہنا یہ جائز اور درست بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائے، دعا کرتے ہیں کہ شہادت کا مقام عطا فرمائے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن شہید کہنا یہ درست بات نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ تعویل کرتے ہیں، لیکن بہرحال اولا یہ ہے کہ اس طرح کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے بعد امام طحاوی نے فرمایا رحمہ اللہ نے کہ ومن احسن القول فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس وذریاتہ المقدسین من کل رجس فقد برئ من النفاق۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں جس نے اچھی بات کہی، ازواج مطہرات کے بارے میں ہر طرح کے الزامات سے جس نے ان کو پاک رکھا، اور ان کی مقدس ذریت کے بارے میں ہر طرح کے کفر و شرک سے ان کو بری مانا، تو ایسا بندہ نفاق سے پاک ہو گیا۔ اس پر بھی اس فقرے میں امام طحاوی رحمہ اللہ روافض، زیدیہ اور خوارج اور جو ان کے مشابہ ان کے ہمنوا ہیں ان پر رد کیا ہے۔ جی، اس لیے کہ وہ لوگ تمام صحابہ کرام کو نہیں مانتے اور تمام ازواج مطہرات کو نہیں مانتے، بلکہ ان میں سے بعض کو مانتے ہیں اور اکثر کو نہیں مانتے، یا بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ جبکہ ایمان کی علامات میں سے یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یعنی امہات المومنین سے محبت کی جائے، ان کو ماں کے طور پر جو ہے ان کو مقام و مرتبہ دیا جائے۔ اور نفاق کی علامات میں سے ہے کہ صحابہ میں سے بعض سے ہی صحیح بغض رکھا جائے، یا امہات المومنین میں سے بعض سے بغض رکھا جائے، یا بعض امہات المومنین پر تہمتیں باندھی جائیں، یہ نفاق کی علامات میں سے ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا تمیز یہ ہے کہ وہ تمام گمراہ فرقوں سے وہ اس چیز میں الگ ہیں کہ وہ صحابہ کے بارے میں، زوجات طاہرات کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے بارے میں اچھی بات کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے مراد حسن اور حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقیہ اولاد مراد ہیں۔ جی، اچھی بات کہتے ہیں، یہاں پر دونوں باتیں داخل ہیں، یعنی دل سے ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذکر خیر ہی ان کا کرتے ہیں۔ جی، اور دل میں کوئی قدورت، کوئی نفاق، کوئی گندگی ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھتے۔ جی، اور یہی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد 9 ہے، جن کا وصف یہ ہے کہ وہ سب کی سب طاہرات ہیں، پاک دامن ہیں۔ جی، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے، گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پورے طور پر طاہر اور پاک باز بنا دے۔ تو ان کو امہات المومنین جتنی ہیں وہ سب کی سب طاہرات ہیں، اور رجس اور گندگی سے چاہے وہ ظاہری ہو چاہے مانوی ہو، اور ہر طرح کی گھٹیا چیزوں سے وہ
برتر اور بالا ہیں۔ جی، تو اس وصف کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر کسی بھی قسم کی تہمت باندھتا ہے تو وہ منافق ہے، یا پھر بسا اوقات وہ ان پر تہمت باندھنے کے ذریعے سے کفر میں بھی چلا جاتا ہے، کافر بھی ہو جاتا ہے، یا ان کو طاہر نہ مان کر کے کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی امہات المومنین دنیا کی بقیہ عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ وہ امہات المومنین ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وازواجہ امہاتہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مومنین کی مائیں ہیں، اور یہ ان کی فضیلت پر دلیل ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو پاک باز اور ان کو پاک دامن جو ہے ہونے کا عقیدہ رکھے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر کہا گیا ہے، اور ان سے موالات کا اظہار کرے، اور ان میں سے کسی پر کسی طرح کی کوئی قدغن نہ لگائے۔ یعنی امہات المومنین جب ان کی بھی اللہ کے رسول کی بیویوں کو کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام و مرتبے میں ماں کی طرح سے ہیں، محبت میں، عزت دینے میں، ان کی تائید کرنے میں، ان کی ہمنوائی کرنے میں، اس معنی میں ان کو ماں کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سارے کے سارے مومنین ان کے لیے وہ مائیں ہو گئی تو سارے لوگوں سے وہ بے پردہ ہو کر کے مل سکتی ہیں کہ وہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا امہات المومنین کا۔ اسی لیے امہات المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب بھی وہ عام لوگوں سے ملتی تھیں تو وہ حجاب کے اندر ملتی تھیں۔ تو مومنین کی مائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقام و مرتبے میں اور فضیلت میں یہ حرام ہونے میں یعنی محارم کے اعتبار سے امہات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے مسئلے میں ہم یہاں پر ایک چیز اور بیان کرنا چاہیں گے کہ امام طحاوی نے فرمایا کہ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، مقدسین کا لفظ یہ مطہرین کے معنی میں ہے، تقدیس کا معنی تطہیر ہے، اسی سے ارض مقدسہ کہا جاتا ہے، یعنی ارض مطہرہ۔ یہاں پر عبارت میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے الگ لفظ استعمال کیا ہے، باوجود اس کے کہ یہ لفظ کتاب میں قرآن میں بھی نہیں آیا ہے اور سنت میں بھی نہیں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے وصف میں۔ جی، تو یہ وصف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت مقدس ہے یا قدسیت اس کو حاصل ہے، یہ تطہیر کے معنی پر جو ہے امام طحاوی نے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ کتاب و سنت میں ان کے لیے وارد نہیں ہے۔ ہاں، تطہیر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسی لفظ کو استعمال کیا جائے جو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریات سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں دو طرح کے لوگ داخل ہیں جن کی نسلیں ختم ہو گئیں، اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی بیٹی کے بیٹے، جن کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ ان میں سے بعض وہ ذریت ہے جن کی نسل باقی رہی آج تک، اور وہی لوگ ہیں جن کو آل بیت کا نام دیتے ہیں۔ آج جو آل بیت موجود ہیں وہ زیادہ تر حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذریت سے ہیں، اور آل بیت میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی نسل سے ہیں۔
اور جو لوگ اپنے آپ کو حسین رضی اللہ عنہ کی طرف یا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، عام طور پر ان کے پاس ان کے نسب نامے بھی محفوظ ہیں، علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ تک۔ جی، اور یہ نسب جی چاہے کسی مسلمان کو اس کی تفصیل پر اطلاع ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے جنس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو رجس سے پاک اور صاف کر دیا ہے، لیکن یہ جنس کے اعتبار سے آل بیت میں سے بعد میں کسی کو نام لے کر کے ان کے بارے میں یہ شہادت یا یہ نسبت نہیں دی جائے گی کہ وہ خاص طور سے رجس سے طاہر بنا دیے گئے۔ جی، یہ تو کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت جو ہے وہ رجس سے پاک کر دی گئی، یہ ایک عام شہادت ہے، اور یہ شہادت اس زمانے کے جو اہل بیت تھے ان کے لیے ہے، اور اس کے بعد کے زمانے میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر باقی رہے تو ان کے لیے وہ حکم باقی رہے گا، اور اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم نہیں رہے تو یہ بات معلوم ہے کہ صرف رشتہ داری یہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے آخر میں کہا کہ فقط برئ من النفاق، یعنی جس نے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا اور اچھی بات کہی تو وہ نفاق سے بری ہو گیا، نفاق سے محفوظ ہو گیا، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی، دونوں طرح کے نفاق سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کر لیا۔ جی، یعنی جو بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کی ازواج مطہرات کے بارے میں یا ان کی ذریت کے بارے میں کوئی یا ان میں سے بعض کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات نفاق عملی یا نفاق اعتقادی، ہاں، یا تو وہ نفاق عملی کی قبیل سے ہوگی یا نفاق اعتقادی کی قبیل سے ہوگی، تو جس نے ان کے بارے میں اچھی بات کہی وہ ان دونوں قسم کے نفاق سے بری ہو گیا۔ مثلا جس نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے اگر تان کیا، جن کو اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے بری قرار دیا ہے، تو ایسے شخص کا نفاق نفاق اعتقادی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا منافقین کے وصف میں کہ والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اور کبھی نفاق نفاق عملی ہوتا ہے جہاں پر بدزنی وغیرہ کا معاملہ ہو۔ جی، اور یہ چیز معلوم ہے کہ ایمان کی نشانی صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے، اور نفاق کی نشانی صحابہ کرام سے بغض رکھنا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں کہا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، تو جب انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض یہ نفاق کی نشانی ہے، تو مہاجرین جو بلا شبہ انصار سے افضل ہیں جنس کے اعتبار سے، تو ان کا حق تو ان سے بھی بڑا ہوا، اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کا ہے اور عام صحابہ کرام کا ہے۔ جی، اسی لیے محققین علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بدگوئی یا زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے بارے میں بدگوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے بارے میں کسی قسم کی بدگوئی، یہ انسان کو نفاق عملی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اگر معاملہ آگے بڑھا تو وہ نفاق اعتقادی تک بھی پہنچ سکتا ہے معاملہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر لا يذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل۔ اب یہاں سے صحابہ کرام کے بعد علماء سلف کے بارے میں امام طحاوی نے عقیدہ بیان کیا کہ جو گزشتہ علماء سلف گزرے ہیں اور جو ان کے بعد تابعین عظام گزرے ہیں، جو اہل خیر ہیں، اہل اثر ہیں، اہل فقہ ہیں، اہل نظر ہیں،
تو وہ نہیں ذکر کیے جائیں گے مگر اچھے الفاظ کے ذریعے سے۔ جس نے ان کا تذکرہ برے انداز میں کیا تو وہ غیر مناسب راستے پر ہے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو شریعت کو منتقل کرنے والے ہیں، یا شریعت کے مسائل میں فتویٰ دینے والے ہیں، یا لوگوں کے لیے اللہ کے کلام کے مضمون کو واضح کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف سے دفاع کرنے والے ہیں، یا صحیح عقیدہ کو ثابت کرنے والے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ثابت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب موضوع اور منکر اور باطل روایات کو رد کرنے والے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ شریعت کے محافظین ہیں، شریعت کے حمات ہیں۔ اگر اور پھر اس لیے بھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ان کے بارے میں اگر کوئی، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ ان کو غلط الفاظ سے یاد کرتا ہے تو وہ غیر مناسب راستے پر ہے۔ جو ان تابعین اعظام سے اور ان سلف سے غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں میں بھی وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر پائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کا اجتہاد تھا۔ اجتہاد میں اگر بندہ ثواب کو پہنچ جائے تو ڈبل اجر پاتا ہے، اور اگر ثواب کو نہ پہنچ سکا تو اکہرا اجر اس کا کہیں نہیں گیا۔ اور دونوں حالتوں میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کے بارے میں اچھے قول، اچھے الفاظ بولیں، ان کو برے الفاظ سے یاد نہ کریں۔ جی، یہاں پر جو کہا کہ اچھے الفاظ سے یاد کریں، اس میں پہلا مسئلہ کہ کیوں سلف کو اور تابعین کے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، ان کو برے الفاظ سے نہ یاد کیا جائے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ تو یہاں پر اہل علم اور اہل فضل کا جو مقام اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عام مسلمانوں سے ان کا درجہ اور ان کا مقام بلند ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے فضل کی وجہ سے۔ اور مومن کا ولی اور دوست ہوتا ہے۔ جی، اور یہ ولایت محبت ہے، ولایت نصرت ہے، اور یہ محبت اور نصرت اہل سنت والجماعت کے نزدیک اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، یا اس کے اندر گھٹتا بڑھتا رہتا ہے معاملہ۔ یہ وصف جس کے اندر جس درجہ صادق آئے اس کے اعتبار سے۔ جی، اور عمومی طور پر اہل علم کی ناقدری اور ان پر قدح، یہ در حقیقت یہ شریعت کے حاملین پر قدح ہے، جو دلوں کے اندر شریعت کی محبت کو کمزور کر دیتا ہے، اور اسی لیے اس چیز سے روکا گیا ہے۔ جی، عالم ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ غلطی نہ کرے۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ جب کہا گیا کہ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، ان کے بارے میں بدگوئی نہ کی جائے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سارے کے سارے لوگ معصوم عن الخطا ہیں، نعوذ باللہ، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے۔ عالم جو ہے وہ غلطی تو کرے گا ہی، علماء حدیث ہوں، علماء اثر ہوں، علماء فقہ ہوں۔ جی، اس لیے کہ وہ معصوم نہیں ہیں، تو ان کی غلطیاں جو ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ غلطیاں ان سے ہوں۔ جی، لیکن علماء کی غلطیوں کو اچھالا نہ جائے، ان کو بنیاد بنا کر ان سے بدگوئی نہ کی جائے۔ جی، کسی سے پوچھا گیا کہ علماء غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ علماء غلطی کیسے کر سکتے ہیں جب وہ عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ساری دلیلیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، پھر وہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہا
کہ یہ بات ائمہ سے منقول ہے یہ بات، تو کہا کہ لئلا یشابہ العلماء الانبیاء، تاکہ علماء انبیاء کے مشابہ نہ ہو جائیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہاں پر علماء اور انبیاء کے مشن کے اندر جو مماثلت دکھلائی جا رہی ہے، اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ علماء مکمل طور پر انبیاء کرام کے مشابہ ہو گئے، حاشا وکلا، اس لیے کہ علماء عام انسان ہیں، انبیاء عام انسان نہیں ہوا کرتے تھے، وہ معصومین عن الخطا تھے، جبکہ علماء عام انسان ہیں، وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ تو گویا علماء کا غلطی کرنا یہ اس بات کے فرق کو بتلانے کے لیے ہے کہ وہ انبیاء کے مشابہ پورے طور پر نہیں ہیں۔ جی سلف کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا امام طحاوی نے، وہاں پر کہا کہ وعلماء السلف من السابقین، اور امام طحاوی کا انتقال 4 صدی ہجری کے اوائل میں ہوا ہے، انہوں نے اکثر زندگی اپنی 3 صدی ہجری میں گزاری۔ تو علماء سلف سابقین جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد ان لوگوں کو لے رہے ہیں جو ان کے سلف تھے، یعنی جو ان سے پہلے اہل علم گزر چکے تھے۔ جی تو سلف کا جو لفظ ہے اس کی 2 اصطلاح ہے، 2 اطلاق ہے اس کا۔ پہلا اطلاق یہ ہے کہ اس سے مراد جو بندہ کہہ رہا ہے، جو عالم دین سلف کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اس سے پہلے کے جتنے بھی علماء سلف صالحین میں سے گزرے ہیں ان تمام کو مراد لیا جائے، اور اس اطلاق میں کشادگی ہے، اسی لیے اس اصطلاح کو 4 صدی ہجری میں، 5ویں صدی ہجری میں، 6 صدی ہجری میں لوگوں نے استعمال کیا، اور اس سے مراد ان علماء کو لیا، محققین علماء کو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کو، جو ان کے زمانے سے پہلے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے سلف ہوئے، اس لیے کہ وہ ان سے پہلے گزرنے والے ہوئے۔ اور اس کی سلف کی دوسری اصطلاح ہے جو عام طور پر محققین کے نزدیک معتمد ہے، اور یہ کیا کہ سلف کے علماء جب کہا جاتا ہے یا علماء سلف جب بولا جاتا ہے تو اس سے 3 صدیوں تک کے علماء مراد ہوتے ہیں، جن 3 قرون کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قرون کے خیر ہونے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ جی تو یہ جو ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد راوی کہتا ہے فلا ادری اذکر بعد قرنہ 3 قرون او 4 قرون، اور یہاں قرن سے مراد لوگوں کی نسل ہے، یعنی لوگوں کی ایک جیل، ایک زمانے کے لوگ، اس سے مراد 100 سال والا قرن نہیں ہے، یعنی صدی کا معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرنی کہا یعنی وہ لوگ جن کا زمانہ میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جن کا زمانہ ان کے بعد والے لوگوں کے زمانے سے ملا ہوا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جن کا زمانہ ان کے بعد والے زمانوں سے ملا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ زمانوں کا ملنا ہے، اس سے ایک جیل مراد ہے، جیسے صحابہ کی جیل، تابعین کی جیل اور تبع تابعین کی جیل۔ اور اس لیے ان 3 کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کے زمانے میں بدعتیں کم تھیں اور سنت کی خلاف ورزی کم تھی، اور ان کے اندر خیر زیادہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وجہ سے اور امر واقع کی وجہ سے بھی، کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ سلف کا لفظ جو ہے یہ یہ 2 اطلاقات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ جی امام طحاوی نے اس نص کے اندر علماء کو 2 حصے میں تقسیم کیا ہے، اہل الخیر والاثر یا اہل الخبر والاثر و اہل الفقہ والنظر، یعنی پہلے وہ لوگ جو اہل اثر ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو اہل فقہ ہیں۔ اہل اثر سے مراد وہ علماء
जिन्होंने हदीस को ओढ़ना बिछौना बनाया रिवायत और दिरायत के एतबार से, यानी फ़हम के एतबार से, और उन्हीं में दाखिल हैं इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद, इसाक़ इब्न राहवैह और इब्न जरीर और दूसरे लोग। जी। और दूसरा ग्रुप है अहलुल फ़िक़्ह वन नज़र, यानी जिनके ऊपर फ़ुक़ाहत गालिब रही और क़वायद जो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुस्तंबत क़वायद की बुनियाद पर फ़िक़ही मसाइल गालिब रहे जिनके यहाँ, वो अहले फ़िक़्ह से मुराद हैं और उन्हीं को अस्हाबुर राय कहा जाता है, अस्हाबुर राय वन नज़र। तो ये बड़े 2 मदरसे हैं। जी। और इस मदरसे की 2 बड़े मदरसे थे। क्या नाम है, मदीना के अंदर रबिया और राई का मदरसा, और कूफा में अबू हनीफा नौमान इब्न साबित रहमहुल्लाह का मदरसा। तो अहले फ़िक़्ह व नज़र सुन्नत पर तवज्जो ये भी करते हैं, लेकिन सुन्नत पर तवज्जो इनकी कम होती है और फ़िक़्ह पर तवज्जो ज़्यादा होती है। तो ये गोया इमाम तहावी ने 2 मदरसों का ज़िक्र किया। एक मदरसतु अहलिल हदीस वल अथर और दूसरा मदरसतु अहलिन नज़र। जी। और दोनों के दरमियान कोई मुकाबला आराई नहीं है। जी। ये 2 अलग-अलग जो है वो नुक्ता नज़र है या इस्तिंबात का या मसाइल को या दलाइल को समझने का तरीका है। जी। अ, 5वां मसला ये है कि अहले इल्म पर और तलबा पर ये वाजिब है कि वो अहले इल्म जो उलमाए साबिकीन हैं, उनके तरीक़े को लाज़िम पकड़ें और जो अइम्मा गुज़र चुके हैं, जिन्होंने दीन की बुनियादें खड़ी की हैं और इल्म के अरकान जो है मुतय्यन किए हैं, उनके तरीक़ पर या उनके रास्ते को लाज़िम पकड़ें और उन पर उनकी तारीफ़ करें, लोगों में उनकी सीरत को फैलाएँ ताकि वो मुक़्तदा बने, ताकि उनकी इक़्तिदा की जाए और ताकि उलमाए शरीयत का पहलू गालिब आए। इसमें वो उलमा दाखिल नहीं हैं जो अहले बिदात के उलमा हैं, जिन्होंने कुफ्र और शिर्क या बिदआत और खुराफात का बाजार गर्म किया, जिन्होंने अपनी कोशिशों को मुसख्खर कर दिया सुन्नत की मुखालफत करने में और बिदातों की पासदारी करने में, जिन्होंने खुराफात को नश्र करने में और बिदातों को नश्र करने में और शिर्क और अहले शिर्क का दिफा करने में और लोगों को मुर्दा परस्ती से जोड़ने में या बिदई इख्तिफालात मुनाकिद करने में जिन्होंने अपनी तगोदो सर्फ की, ये यहाँ जो उलमा के रास्ते पर या चलने की बात कही जा रही है, यहाँ उलमा से मुराद ये उलमा नहीं हैं। जी। इसलिए कि ये सारी की सारी चीज़ें अइम्मा अरबा के इजमा के बरखिलाफ हैं। इस तरह के लोग दर हकीकत ताज़ीर के मुस्तहिक हैं। जी। और इमाम तहावी ने जो कहा कि उलमा उस्सलफ मिन अस्साबिकीन और उसके बाद वमन बादहुम मिन अत्ताबिईन, यहाँ ताबिईन से मुराद वो ताबिईन नहीं है जो इस्तिलाह में हम मुराद लेते हैं, बल्कि इससे मुराद उनकी ये है कि वो लोग जिन्होंने उलमाए सलफ की पैरवी की। जी। इसलिए कि ताबईन से मुराद जो है वो जो लोग सहाबा के बाद हैं, तो वो उलमाए सलफ साबिकीन जो इमाम तहावी ने कहा उसमें वो लोग दाखिल हैं। तो यहाँ जो इन्होंने वमन बादहुम मिन ताबईन, इससे ताबईन लुग़वी मुराद लिया है, यानी वो लोग जो बाद में आए उनके उलमाए सलफ में से उलमाए सलफ की इत्तिबा करने वालों में से। तो ये ताबईन की इस्तिलाह ताबईन का लफ्ज़ इस्तिलाही मानों में नहीं है, लुग़वी माने में है। जी। यहाँ तक जो है जो इबारत पढ़ी गई उस पर गुफ्तगू मुकम्मल हुई। आज का दर्स ज़रा सा लंबा हो गया,
اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اتنا وقت لینے کی ضرورت یوں پڑی کہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ہفتے عقیدہ تحاویہ سے ہم فارغ ہو جائیں اور اس کا درس جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے مدارسے کو، اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کو پڑھانے والے کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف کے عقیدے پر قائم رکھے اور سلف کے عقیدے پر اٹھائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔